اس کی استجابت کرو کیونکہ یہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ہے زندگیوں کی بقا۔ آج آنکھوں سے دیکھ لو، مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، مسلمان حکمرانوں نے جہاد کو دہشت گردی کہا اور کفر کی آواز میں آواز ملا کر انہی کی بولی بولنے لگے تو یہ مجاہدین کو خراب کیا، جہاد کو بدنام کیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ کفر بدماشی پہ اترا ہوا ہے، اسرائیل ہو تب، امریکہ ہو تب، اور مودی جس کی شکل بھی انسانوں والی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی دربار کا مجاور ہے۔ کبھی آپ مودی کی شکل دیکھیں آرام سے۔ میں تو پہلی دفعہ دیکھا، میں نے کہا کہ علی اجمیری دربار کا مجاور نہ ہو جا پاک پتن یا کسی منظر کا یا کسی دربار کا یہ پجاری، وہ بھی تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ کیوں دکھا رہا ہے؟ تم نے جہاد چھوڑا ہے، جہاد میں تمہاری زندگی تھی۔ وہ وقت بھی تھا نا، وہ بھی تو سپر طاقت تھی روم کی، یہ عیسائی تھے، اور ہیراکل جیسا تکڑا بادشاہ جس نے کسرا کو بھی شکست دی تھی، ایران کے کسرا کو، اتنا پاورفل عیسائی بادشاہ، اور کسرا کو شکست دے کر وہ بیت المقدس پیدل گیا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ ہیراکل اور بہت بڑا بادشاہ ہے، اور مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام بیٹھ کے خط لکھ رہے ہیں۔ وہ خط پڑھو تو لگ پتہ جائے اسلام کیا ہے۔ آپ خط لکھ رہے ہیں، بسم اللہ لکھی، اور پھر ایک ہی جملہ سن لو، اسلم تسلم۔ اسلم تسلم، اتنے بڑی سپر طاقت کو مدینہ میں چٹائی پہ بیٹھنے والے خط لکھ رہے ہیں۔ کوئی ظاہری کوئی دولت نہیں، کوئی چیز نہیں، دنیا نہیں، لیکن وہ بیٹھ کے خط لکھتے ہیں، اسلم تسلم، دعوت مان لے بچ جائے گا۔ آئے میرا مسئلہ مان لے بچ جائے گا، نہیں مانے گا رگڑا جائے گا۔ یہ خط لکھا جا رہا ہے مدینہ سے۔ آج امریکہ سے فون آ جائے تو تمہارے حکمرانوں کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہے، اور وہاں سے انتظار ہوتا ہے کہ بابا امریکہ کیا کہتا ہے، بابا برطانیہ کیا کہتا ہے، بابا فلانا کیا کہتا ہے۔ تو تم نے مسلمانوں کو بھی ذلیل کیا۔ اسلام تو یہ تھا کہ مدینے میں بیٹھ کے خط لکھنے والوں نے خط لکھا، اور وہ خط جب ہیراکل کے دربار میں پہنچا، حدیث میں آتا ہے خدا کی قسم جب پڑھنے والے نے خط پڑھ کے سنایا، ہیراکل بادشاہ پسینے میں غرق ہو گیا، اور اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا پیغمبر کا خط سن کر۔ اور کوئی لمبا خط نہیں ہے، 3-4 لینے بخاری کے دوسرے صفحے پہ موجود ہے، پڑھ لو، چند لینے۔ اسلم تسلم، مسئلہ مان بچ جائے گا ورنہ رگڑا جائے گا۔ ہیراکل سمجھ گیا، 11 سوال کیے، جواب ملے، کہتے یار بات تو وہی ہے تجھے نبی، لیکن حکومت نہیں چھوڑ سکتا، حکومت کی وجہ سے پیچھے ہٹا۔ یہ وہی ہیراکل تھا جس کا سارا ساز و سامان سمیت فاروق اعظم نے سے الٹا کر دیا تھا۔ یہ وہی ہیراکل ہے، کیسر روح۔ یہ جہاد کی برکت ہے، لما یحییکم، جہاد ہوگا تو حیات ہوگی، اور دنیا کی سپر پاور طاقتیں اس وقت کہلائی جانے والی، وہ ایک خط 3 لائنوں والا خط پڑھ کے کانپ بھی رہی ہے اور پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ تو تم نے جب جہاد چھوڑا، ایک کال پہ تمہارے پسینے چھوٹ جاتے، ایک کال پہلے وہ بے غیرت دجال تھا، پرویز مشرف جنرل شیطان ابلیس اعظم، تو ایک کال پہ لیٹ گیا، ایک کال امریکہ کی آئی۔ تو یہ فرق ہے کہ جب جہاد چھوڑو گے بزدل بن جاؤ گے، جب جہاد چھوڑو گے غیرت ختم ہو جائے گی۔ جہاد ہی وہ چیز ہے جو ایمان کی غیرت کو برحال رکھتا ہے، جہاد ہی وہ چیز ہے جس سے
انسانوں کی زندگیاں محفوظ رہتی ہیں۔ جہاد ہی وہ چیز ہے جس سے اقوام عالم محفوظ رہتی ہے، اور یہ جہاد یہ پورے دنیا کے امن کا پیغام ہے۔ آج جہاد کو دہشت گردی کہتی ہے، حالانکہ دنیا کی سلامتی اور امن کا پیغام اس جہاد میں ہے۔ لما یحییکم، آج آنکھوں سے دیکھا ہے کافر جہاد جب مسلمان نے چھوڑ دیا، پیغمبر کریم نے یہی تو فرمایا تھا کہ کافر تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پہ لوگ کھانے پہ ٹوٹتی ہیں۔